السلام علیکم دوستوں رات کا اندھیرا اپنی گہری چادر تان چکا تھا۔ دور ایک گاؤں کے قبرستان میں ہوا کے سرسراہٹ کے ساتھ عجیب سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ قبرستان کے قریب موجود چھوٹے سے مکان میں رہنے والے صالح کو اکثر راتوں میں نیند نہیں آتی تھی۔ صالح ایک تنہا انسان تھا جس کا ماضی لوگوں سے چھپا ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک اور دل میں ایک راز چھپا ہوا تھا۔ گاؤں میں کوئی صالح کے بارے میں زیادہ نہیں جانتا تھا۔ وہ ہمیشہ گاؤں والوں سے الگ تھلگ رہتا اور دن کے وقت قبرستان میں صفائی کرتا، لیکن رات کو صالح ایک اور چہرہ اختیار کرتا تھا۔ وہ ایک کفن چور تھا۔ کئی سالوں سے وہ مردوں کے کفن چوری کرتا آ رہا تھا۔ ہر بار وہ گناہ کے بعد اپنے آپ کو تسلی دیتا کہ یہ محض ایک ضرورت ہے۔ وہ چوری کیے ہوئے کفنوں کو بیچ کر اپنا گزر بسر کرتا تھا۔ اس کا ماننا تھا کہ دنیا میں کوئی اسے دیکھ نہیں سکتا اور شاید اللہ بھی اس کی جانب توجہ نہیں کرتا۔ ایک رات جب پورے گاؤں پر گھٹا ٹوپ اندھیرا چھایا ہوا تھا، صالح نے قبرستان کا رخ کیا۔ آج وہ ایک نئی قبر کھودنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ جیسے ہی اس نے قبر کھودنا شروع کی، اچانک ہوا میں ایک ٹھنڈی لہر دوڑ گئی۔ صالح کے دل میں خوف پیدا ہوا، لیکن اس نے خود کو تسلی دی کہ یہ محض اس کا وہم ہے۔ قبر کھودتے ہوئے جب صالح نے کفن نکالا تو اچانک ایک عجیب آواز سنائی دی، جیسے کسی نے اس کا نام پکارا ہو۔ صالح! وہ رک گیا، ارد گرد نظر دوڑائی لیکن کوئی نہ تھا۔ دل تیز دھڑکنے لگا۔ صالح نے جلدی سے کفن سمیٹا اور وہاں سے بھاگ نکلا، لیکن یہ صرف آواز تھا۔ صالح نے قبرستان سے بھاگتے ہوئے کفن ایک بوری میں ڈال لیا اور کٹیا کی طرف بڑھا۔ دل تیز دھڑک رہا تھا اور پسینہ اس کے ماتھے سے بہہ رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ آج اس کی رات اس کے لیے عجیب ہے۔ وہ ہمیشہ کی طرح کفن چوری کر چکا تھا، لیکن وہ پراسرار آواز اس کے دل میں خوف پیدا کر رہی تھی۔ اپنی کٹیا میں پہنچ کر صالح نے دروازہ بند کیا اور چراغ جلایا۔ جیسے ہی روشنی پھیلی اس نے بوری کھولی تاکہ کفن گنے اور انہیں ترتیب سے رکھ سکے، لیکن جیسے ہی اس نے بوری میں جھانکا اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ بوری کے اندر کفن کی بجائے خون کے دھبے اور مٹی سے لتھڑے ہوئے عجیب نشانات تھے۔ اسے لگا شاید وہ تھکن کی وجہ سے وہم کا شکار ہو رہا ہے۔ وہ جلدی سے اپنی جگہ پر بیٹھا، مگر اچانک ایک سرد ہوا کا جھونکا آیا اور چراغ بجھ گیا۔ صالح نے جلدی سے ماچس تلاش کی، لیکن جیسے ہی روشنی ہوئی وہ چیخ مار کر پیچھے ہٹ گیا۔ سامنے ایک لمبے قد کا شخص کھڑا تھا جس کا چہرہ دھند میں چھپا ہوا تھا۔ صالح نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا، تم کون ہو؟ اس پراسرار شخص نے دھیمی مگر گونجدار آواز میں کہا، میں وہ ہوں جسے تم جاننا نہیں چاہتے۔ میں تمہارے گناہوں کا گواہ ہوں صالح۔ صالح کے ہوش اڑ گئے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کوئی اس کے جرائم کے بارے میں جانتا ہوگا۔ میں نے کچھ غلط نہیں کیا، صالح نے کانپتے ہوئے کہا۔ اس پراسرار شخصیت نے کہکا لگایا اور بولا، کفن چوری اور قبروں کی بے حرمتی کچھ غلط نہیں؟ کیا تم نے سوچا کہ ان مردوں کی روحیں تمہیں معاف کریں گی یا اللہ تمہیں بخش دے گا؟ صالح کی زبان گنگ ہو گئی۔ اس کے دل میں شدید خوف پیدا ہونے لگا۔ تم کون ہو؟ مجھے کیوں ڈرا رہے ہو؟ صالح نے تھرتھراتے ہوئے پوچھا۔ میں تمہارے ضمیر کی آواز ہوں، لیکن اب وقت آیا ہے کہ تم اپنی حقیقت کا سامنا کرو۔ یہ کہتے ہی وہ شخصیت غائب ہو گئی۔ صالح کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہوا۔ کیا وہ خواب دیکھ رہا تھا یا یہ حقیقت تھی؟ وہ بوری رات سو نہ پایا اور بار بار اس پراسرار آواز کے بارے میں سوچتا رہا۔ اگلی صبح گاؤں میں ایک کوہرام مچ گیا۔ گاؤں کے بزرگوں نے اعلان کیا کہ قبرستان میں کسی نے ایک نئی قبر کی بے حرمتی کی ہے۔ لوگ غصے میں تھے اور مجرم کو تلاش کرنے کی بات کر رہے تھے۔ صالح نے اپنے جھونپڑے میں چھپ کر سب سنا، لیکن خوف سے باہر نکلنے کی ہمت نہ کی۔ شام کو گاؤں کا ایک لڑکا صالح کے پاس آیا۔ صالح چاچا، بزرگوں نے کہا ہے کہ قبرستان کے قریب رہنے والے لوگوں سے سوال کیا جائے گا، تمہیں پنچایت میں آنا ہوگا۔ صالح نے لڑکے کو ٹالنے کی کوشش کی، لیکن وہ جانتا تھا کہ گاؤں والے اسے آسانی سے چھوڑیں گے نہیں۔ دل میں خوف لیے وہ پنچایت میں پہنچا جہاں سب لوگ جمع تھے۔ بزرگوں نے اس سے سوال کیا، صالح تم قبرستان کے قریب رہتے ہو، کیا تم نے کچھ دیکھا یا سنا؟ صالح نے خود پر قابو پاتے ہوئے کہا، میں نے کچھ نہیں دیکھا اور رات کو گھر سے باہر نہیں نکلا۔ لوگوں نے اسے شک کی نظروں سے دیکھا، لیکن کوئی ثبوت نہ ہونے کی وجہ سے اسے چھوڑ دیا۔
تاہم اس دن سے گاؤں میں صالح کے بارے میں چہ مگوئیاں ہونے لگی، لوگ اس سے دور رہنے لگے اور وہ مزید تنہائی میں ڈوب گیا۔ رات کو صالح نے دوبارہ کفن دیکھنے کی کوشش کی، لیکن جیسے ہی اس نے بوری کھولی ایک عجیب سی آواز نکلی جیسے کوئی مدد کے لیے پکار رہا ہو۔ صالح نے بوری کو فوراً بند کر دیا اور اسے پھینک دیا۔ یہ سب میرے وہم ہے، وہ خود سے بولا، لیکن اندر سے اسے یقین ہو رہا تھا کہ اس کے گناہوں کی سزا شروع ہو چکی ہے۔ اچانک اسے وہ پراسرار آواز دوبارہ سنائی دی، صالح تمہارا وقت ختم ہو رہا ہے، تمہارے گناہ تمہیں نگلنے والے ہیں۔ صالح کے اندر خوف اور بے چینی شدت اختیار کر چکی تھی۔ اس نے کئی راتوں تک وہی پراسرار آواز سنی، لیکن اب وہ اس سے بات کرنے کی بجائے خاموشی سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ وہ ہر رات اپنے ماضی کے گناہوں کے بارے میں سوچتا اور خود کو معاف کرنے کی کوشش کرتا، لیکن ضمیر کا بوجھ اس کے لیے ناقابل برداشت ہوتا جا رہا تھا۔ ایک رات جب وہ اپنی جھونپڑی میں اکیلا بیٹھا تھا، اچانک چراغ کی روشنی مدھم ہونے لگی، کمرے میں سردی پھیل گئی اور پھر وہی پراسرار شخصیت اس کے سامنے نمودار ہوئی۔ اس بار وہ پہلے سے زیادہ صاف نظر آ رہی تھی، لیکن اس کا چہرہ اب بھی دھند میں چھپا ہوا تھا۔ صالح، اس شخصیت نے گونجدار آواز میں کہا، تمہارے پاس وقت بہت کم رہ گیا ہے، تم نے اپنے گناہوں سے کوئی سبق نہیں سیکھا اور اب تمہیں ایک فیصلہ کرنا ہوگا۔ صالح کے ہاتھ کانپنے لگے۔ کیا فیصلہ؟ تم کون ہو؟ کیا تم شیطان ہو جو مجھے مزید گناہوں کی طرف لے جانا چاہتا ہو؟ اس شخصیت نے کہکا لگایا، میں شیطان نہیں ہوں صالح، میں تمہاری حقیقت ہوں، میں وہ سایہ ہوں جو تمہیں ہمیشہ تمہارے گناہوں کی یاد دلائے گا، لیکن میں تمہیں ایک موقع دینا چاہتا ہوں۔ صالح حیرت اور خوف کے درمیان تھا۔ کیا موقع؟ تمہارے پاس دو راستے ہیں، یا تو تم اپنی زندگی کی باقی راتیں ان قبروں کی حفاظت میں گزار دو جن کی تم نے بے حرمتی کی، یا تمہیں وہی عذاب بھگتنا ہوگا جو ان مردوں کی روحوں نے تمہارے لیے تیار کیا ہے۔ صالح کے دل میں خوف مزید بڑھ گیا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کا ماضی اس سے آسانی سے نہیں چھوڑے گا۔ میں کیسے جانوں کہ یہ سب حقیقت ہے؟ شاید یہ سب میرا وہم ہو۔ اس شخصیت نے آگے بڑھتے ہوئے کہا، اگر یہ وہم ہے تو تم آزاد ہو، لیکن یاد رکھو جو تم دیکھ اور سن رہے ہو وہ صرف شروعات ہے۔ اگر تم نے معافی اور توبہ کا راستہ نہ اپنایا تو تمہاری روح ہمیشہ کے لیے اس خوف میں قید رہے گی۔ صالح نے اس رات فیصلہ کیا کہ وہ اپنی باقی زندگی گناہوں کا کفارہ ادا کرنے میں گزارے گا۔ اس نے اپنے تمام چرائے گئے کفنوں کو اکٹھا کیا اور گاؤں کے قبرستان کی طرف روانہ ہوا۔ چاندنی رات میں صالح نے ایک ایک کفن کو اس کے اصل قبر میں واپس رکھنے کی کوشش کی۔ ہر بار جب وہ ایک کفن واپس رکھتا اسے یوں محسوس ہوتا جیسے کوئی سکون کی سانس لے رہا ہو، لیکن جیسے ہی وہ آخری کفن رکھنے کے لیے ایک قبر کھود رہا تھا، زمین کے اندر سے ایک چیخ بلند ہوئی، صالح یہ کفن اب واپس نہیں جائے گا۔ صالح پیچھے ہٹ گیا، میں صرف اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ زمین کے اندر سے پھر آواز آئی، کفارہ تب قبول ہوگا جب تم اپنے دل سے معافی مانگو گے اور ان قبروں کی حفاظت کرو گے جن کی تم نے بے حرمتی کی ہے۔ صالح نے وہیں قبر کے پاس اپنے گناہوں کا اعتراف کیا اور سجدے میں گر کر اللہ سے معافی مانگی۔ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور زبان سے بار بار یہی الفاظ نکلتے رہے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، میں نے بہت ظلم کیے ہیں، میں وعدہ کرتا ہوں کہ اپنی زندگی تیری راہ میں وقف کر دوں گا۔ اسی لمحے ایک عجیب سکون صالح کے دل میں اتر آیا۔ اس نے محسوس کیا جیسے اس کے اوپر کا بوجھ ہلکا ہو گیا ہو۔ وہ قبرستان سے واپس اپنے جھونپڑے میں آیا اور اگلی صبح گاؤں والوں کے پاس گیا۔ صالح نے تمام گناہوں کا اعتراف گاؤں کے بزرگوں کے سامنے کیا اور ان سے معافی مانگی۔ گاؤں والوں نے صالح کو معاف کر دیا، لیکن شرط رکھی کہ وہ قبرستان کی حفاظت کرے گا اور کسی بے حرمتی کو روکنے کے لیے اپنی زندگی وقف کرے گا۔ صالح نے اپنی زندگی کا رخ بدل لیا۔ وہ دن رات قبرستان میں رہتا اور ان قبروں کو دیکھ بھال کرتا جنہیں اس نے کبھی نقصان پہنچایا تھا۔ کئی سالوں تک وہ اپنی توبہ پر قائم رہا، یہاں تک کہ ایک رات وہ قبرستان کے دروازے پر مردہ پایا گیا۔ اس کے چہرے پر سکون تھا اور اس کے دعا کے لیے ہاتھ بلند تھے۔ گاؤں کے لوگوں نے صالح کی وفاداری کو یاد رکھتے ہوئے اسے قبرستان کے کونے میں دفن کیا۔ آج بھی وہ گاؤں والے اس کی کہانی سناتے ہیں اور یہ سبق لیتے ہیں کہ گناہوں سے بچنا اور توبہ کرنا انسان کے لیے نجات کا راستہ ہے۔